الحمد لله وكفى وسلام اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہم میں سے بہت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں اور بڑھ چڑھ کر اس بات کا اعلان بھی کرتے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے وہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ بڑھ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز اور پیاری ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر تعلیمات پر عمل کرنا تو دور کی بات، یہاں تک ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوتاہی ہے، غفلت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہمارے کان میں پڑتا ہے، چاہے وہ اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہو، چاہے وہ قرآن پاک میں جو 4 مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک جگہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے، یا درس و تدریس کے دوران، تعلیم و تربیت کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سنتے ہیں تو بہت سے یہ محبت کا دعویٰ کرنے والے انہیں 2-4 سیکنڈ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا بھی نصیب نہیں ہوتا، اور اگر کہیں لکھنے والے ہیں تو بڑا تیر مارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پر صاد لکھ دیا اور سمجھا کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے. جس طرح بعض بسم اللہ کی بجائے 786 لکھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا جو ہم پر حق ہے، احسان ہے، وہ بہت چکا دیا ہے کہ ہم نے 786 لکھ دیا ہے. اسی بات کا دوسرا پہلو کہ عام طور پر ہم میں سے ہر ایک کی گفتگو صبح سے شام تک بہت زیادہ ہے، اتنی زیادہ کہ اگر کوئی انسان صرف ایک دن اپنی گفتگو کو گننا چاہے، اس کے الفاظ کاؤنٹ کرنا چاہے تو ممکن ہے سارا دن تو بڑی بات ہے 1 گھنٹے کی گفتگو اس کی گنتی نہ کر سکے. لیکن یہ جتنے محبت کے ہم دعوے کرتے ہیں، دم بھرتے ہیں، امتی کہلاتے ہیں، ہماری گفتگو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، آپ کی تعلیمات کا ذکر، اور جب آپ کا نام نامی آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پر ہماری گفتگو میں درود پاک پڑھنے کا کتنا حصہ ہے. نہ ہماری محبت ان کا نام سنتے لیتے وقت جاگتی ہے، اور نہ ہی جب ہم گفتگو کرتے ہیں اس وقت ہماری گفتگو میں ان کے نام نامی کا، ان پر درود پاک پڑھنے کا کچھ حصہ ہوتا ہے. اور دنیا میں جو رسم چلتی ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہو، پیار ہو، اس کا نام ہر وقت انسان زبان کی نوک پر رکھنا چاہتا ہے، نہیں چاہتا کہ یہ نام اس کی زبان سے غائب ہو. کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی بہانے وہ نام زبان پر ہم لے ہی آتے ہیں کہ اس سے ایک قسم دل کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے. لیکن یہ عجیب محبت ہے ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جلسے جلوس ریلیاں، لیکن نہ عمل میں کچھ
اس کی جھلک ہے اور نہ ہی گفتار میں اس کا کچھ اظہار ہے۔ آئیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی اتنا بلند و بالا کہ اللہ تعالی کے نزدیک اس کا انتہائی بلند و بالا مقام و مرتبہ ہے، اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے وہ اللہ کے نزدیک کتنا پسندیدہ اور محبوب بندہ ہے کہ قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یہ چیز ابھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک میں سنتے ہیں جسے امام ترمذی نے بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک ہوگا۔ مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک ہوگا۔ اب ہم آرزو بھی رکھیں کہ آپ کی شفاعت نصیب ہو، ہم آرزو رکھیں آپ کے حوض کوثر سے پانی ملے، ہم آرزو رکھیں کہ آپ کا دیدار نصیب ہو، ہم آرزو رکھیں کہ آپ کا پڑوس اور ہمسائیگی کا شرف حاصل ہو، اور پھر ہماری زبانیں آپ پر درود و سلام سے خالی ہوں، تو پھر ہم اپنے متعلق خود فیصلہ کریں کہ ہمارا اس دن کیا معاملہ اللہ رب العالمین کے دربار میں ہوگا۔ تو جو بات میرے کرنے کی، آپ کے کرنے کی، سمجھنے کی یہ کہ جب بھی آپ کا نامی اسم گرامی سنیں فوراً ہماری زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ادا ہو، اور اسی طرح جو درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں تشہد میں پڑھتے ہیں وہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، آپ پر درود بھیجیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ قیامت کے دن ہمیں ان کے دیدار کے شرف کے ساتھ ان کے پڑوس میں، ہمسائیگی میں بھی ہمارا رب جگہ عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے کردار میں، ہمارے افعال میں، ہماری گفتار میں، ہمارے اعمال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، سیرت کی جھلک نظر آئے، اور اتنا زیادہ ہم اس درود پاک کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہو جائیں کہ ہماری جو دلی آرزو ہے کہ قیامت کے دن ہمیں آپ کا پڑوس حاصل ہو، ہمارا رب قیامت کے دن ہماری اس آرزو کو حقیقت میں تبدیل فرما دے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين